اور پھر سنبھل کے کہتی ہے عرض کرتی یا رسول اللہ تاجدار کون مکہ خاتم الانبیاء اور میرا باپ ابو بکر ان کا بھی کوئی مقام ہے، ان کا بھی کوئی رتبہ ہے۔ آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا وہ ایک رات کی نیکی کون سی رات؟ ایسے تو انیک راتیں ہیں، بہت ساری راتیں ہیں، مگر وہ ایک رات کون سی ہے جس کی نیکی کے برابر عمر کی زندگی بھر کی نیکی آنا ہو۔ حضرت آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہجرت کی رات جب ہم لوگ مکے سے نکلے اور غار ثور میں پہنچے اور ابو بکر نے مجھے باہر کھڑا کیا، میں کھڑے رہا، ابو بکر اندر گئے اور اس غار کے سوراخ کو ابو بکر نے صاف کیا، سبحان اللہ، اسے بند کیا، اور اس کے بعد وہ دوسرا کھڑا ہو گیا، آواز بڑھا والا یار مائک کا۔ دور سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلا گیا معزز سامعین سجدینا ارے آقا کریم آواز کیوں کم کر دی ہے؟ آسمہ باجی نے کال کیا ہے 10 بجے، اب 40% مطلب بولے ہیں کہ اتنا آقا کریم سجدینا رسول پاک نے ارشاد فرمایا بتا کے کم کرا کرو نا یار۔ کہ عمر فاروق اور ابو بکر کا مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو مقام ابو بکر کا ہے اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں۔ بے شک بے شک۔ کہنے لگا ابو بکر کا اندر جاتے ہیں اور اپنا پہران اتارتے ہیں اور سارے سوراخ کو بند کرتے ہیں، مگر ہر سوراخ کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ ابو بکر کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر نے اپنا انگوٹھا لگایا اور لگانے کے بعد آقا کو عرضی لگاتے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے کے آئے، اور اس حجرے کے اندر، اس خندق کے اندر، اس گڈھے میں ایک کتنے زمانے سے اللہ کا فرشتہ شاپ کی شکل میں اس سوراخ میں موجود تھا، سبحان اللہ، اس گہرے میں موجود تھا، اور وہ اس انتظار میں تھا چونکہ اللہ نے کہا تھا کہ اس راستے سے مصطفیٰ کا گزر ہوگا، میرے نبی اسی حجرے میں، اسی سوراخ میں، اسی میرے آقا غار میں ایک رات آرام فرمائیں گے، اگر مصطفیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اب وہ انتظار میں ہزاروں سال سے فرشتہ تھا سانپ کی شکل میں، اور جب آج موقع ملا ہے تو ابو بکر نے راستہ روک لیا ہے، ابو بکر کو اشارہ کرتے ہیں مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس سانپ نے ابو بکر کے انگوٹھے کو کاٹ دیا، زہر پورا پھیل جاتا ہے، اور ابو بکر کے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا ٹپک کے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑا۔ نبی نے آنکھیں کھولی، کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی زہریلا جانور ہے جس نے مجھے کاٹ لیا ہے، بہت درد ہے اور سر تک درد آ چکا ہے، اس کا زہر بہت خطرناک ہے۔ آقا نے کہا ارے ہاں پیر ہٹاؤ، یہ کوئی زہریلا جانور نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، کسی زمانے میں ان سے گناہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، اس کی پاداش میں اللہ نے اسے صاف بنا دیا تھا، اور اللہ نے ان سے کہا تھا اس غار میں رہو، میرے محبوب کا گزر ہوگا، وہ معاف کر دیں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہٹاؤ پیر ہٹایا، مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا اور ابو بکر کے انگوٹھے میں لگایا، زہر پورا اتر جاتا ہے، اور قربان جاؤ ساتھ نے آ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور